آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سے وافر حصہ ملا تھا۔ آپ کے سوا کوئی ام المومنین کنواری ہونے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں نہیں آئیں۔ جب منافقوں نے آپ کی عزت پر انگشت نمائی کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کی بریت نازل فرمائی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد تقریباً 50 سال زندہ رہیں۔ اس دوران میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و سنت کی تبلیغ میں مشغول رہیں۔ مشکل شرعی مسائل میں آپ فتووں کے ذریعے سے امت کی رہنمائی فرماتی رہیں اور اختلاف پیدا ہونے کی صورت میں صلح کرواتی رہیں۔ اس لیے بعض علماء کرام نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام امہات المومنین سے افضل قرار دیا ہے، تاہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دوسرے سے افضل قرار دینے کے مسئلہ میں خاموشی ہی بہتر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اور حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس محیر العقول واقعہ کو سورہ مریم میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کتاب قرآن میں مریم کا بھی ذکر کرو، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا۔ اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا۔ مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ میرے لیے آسان ہے اور میں اسے اسی طریقے سے پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت اور مہربانی بناؤں۔ یہ کام مقرر ہو چکا ہے، سو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی۔ پھر دردزا ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی، تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی ہے، لہٰذا آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہ کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے آئیں۔ وہ کہنے لگے کہ مریم، یہ تو نے برا کام کیا ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بد اتوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔ تب تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا، وہ بولے کہ ہم اس سے کیسے بات کریں کیونکہ یہ تو گود کا بچہ ہے۔ بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ رہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا۔ اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام و رحمت ہے۔ یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، سو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کے لیے برے دن قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے۔ نیز فرمایا، اور اس مریم کو بھی یاد کرو جس نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ محترمہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ کے سرپرست حضرت زکریا علیہ السلام تھے جو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے آپ کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر دیا تھا کہ وہاں اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ آپ نے اتنی محنت اور شوق سے اللہ کی عبادت کی کہ اس دور میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ پر خاص فضل کیا اور بے موسم پھل عطا فرمائے۔ فرشتوں نے آپ کو اللہ کی منتخب بندی ہونے کی بشارت دی، نیز یہ بشارت بھی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو انتہائی پاک باز، معزز، بلکہ ایک محترم نبی ہوگا جس سے معجزات دیے جائیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اس خوشخبری پر بہت تعجب ہوا کیونکہ وہ شادی شدہ بھی نہ تھی اور بدکرداری سے بھی مبرہ و منزہ تھی۔ فرشتے نے انہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کا کن کہنا ہی کافی ہوتا ہے، وہ کام بغیر اسباب کے بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کی مرضی پر سر تسلیم خم کر دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ معاملہ ان کے لیے ایک بڑی آزمائش کا باعث ہوگا۔ لوگ حقیقت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے زبان تان دراز کریں گے کیونکہ عام لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ حضرت مریم علیہ السلام صرف ضروری کام کے لیے، مثلاً پانی وغیرہ لینے کے لیے مسجد سے نکلتی تھیں،
یا ماہانہ عذر کے ایام مسجد سے باہر گزارتی تھی۔ ایک دن وہ کسی کام کے لیے مسجد سے نکلی اور گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک مشرقی مکان میں آئیں، یعنی مسجد اقصیٰ کے مشرق کی طرف تشریف لے گئیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، بس وہ ان کے سامنے آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ جب انہوں نے فرشتے کو دیکھا تو اسے انسان سمجھ کر بولی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے واضح کیا کہ وہ انسان نہیں بلکہ انہیں اللہ نے یہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ کو ایک پاک باز بیٹا ملنے والا ہے۔ انہوں نے تعجب سے کہا، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا، یہ تو اللہ کا حکم ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اس کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ وہ اسباب و علل کا محتاج نہیں۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جن کی پیدائش میں نہ کسی مرد کا حصہ تھا نہ عورت کا۔ اسی نے حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد سے پیدا کیا۔ اس نے باقی سب کو مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ماں سے بغیر باپ کے پیدا کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت بھی۔ وہ جوانی اور بڑھاپے میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ متعدد علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری، یہی پھونک آپ کے بطن میں پہنچ کر بچے کی ولادت کا سبب بن گئی۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے منہ میں پھونک ماری تھی، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے، اور مریم بنت عمران جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں ایک جان پھونک دی۔ آپ بطن مادر میں کتنا عرصہ رہے؟ بظاہر یہی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح عورتوں کی حالت ہوتی ہے، اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کی کیفیت ہوئی، یعنی تقریباً 9 ماہ کی مدت اس حال میں گزری۔ بعض کہتے ہیں کہ حمل و ولادت کا سارا معاملہ آنن فانن طے ہو گیا۔ بعض لوگوں نے 9 گھنٹے کی مدت بیان کی ہے۔ وہ اس فرمان الہی سے استدلال کرتے ہیں، پس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ پھر درد ذہ انہیں ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا۔ تاہم یہ استدلال مضبوط نہیں، بلکہ یہ معمول کے مطابق حمل اور ولادت کا معاملہ تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے امید سے ہونے کی خبر ہر جگہ پھیل گئی، جس سے آپ کو اور آپ کے خاندان کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض بد کردار لوگوں نے آپ کو یوسف نجار کے ساتھ متہم کر دیا۔ وہ بھی ایک نیک آدمی تھا جو بیت المقدس میں عبادت میں مشغول تھا۔ چنانچہ مریم علیہ السلام ان سب سے الگ ہو کر ایک دور دراز مقام پر تشریف لے گئیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ بیت اللحم کی بستی میں چلی گئیں۔ بعد میں اسی مقام پر کسی بادشاہ نے ایک عظیم الشان عمارت تعمیر کر دی۔ پھر درد ذہ اسے ایک کھجور کے تنے کے قریب لے آیا اور بے ساختہ زبان سے نکلا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ آپ اس وقت دگنی تکلیف میں مبتلا تھیں۔ جسمانی طور پر ولادت کے درد سے دوچار تھیں اور ذہنی طور پر مستقبل کے تفکرات میں گھری ہوئی تھیں۔ آپ کو یقین تھا کہ لوگ آپ کی باتوں پر اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ الزام تراشی اور طعن و تشنیع کی بوچھاڑ کر دیں گے۔ آپ ایک مقدس گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں اور خود بھی عبادت کے لیے خلوت نشین تھیں اور زہد و ریاضت میں ممتاز تھیں۔ لوگ آپ کے بارے میں ہر قسم کی بدگمانی کا اظہار کریں گے، یہ خدشہ آپ کے لیے سہانے روح بنا ہوا تھا۔ اس لیے آپ کی زبان پر موت کی خواہش کے الفاظ آ گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے اسے نیچے سے آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ یہ آواز کس نے دی؟ بہت سے علماء تفسیر نے فرمایا ہے کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے آپ کو آواز دی۔ البتہ بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ آواز خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ پھر آپ سے کہا گیا، چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ جس درخت کے تنے کو ہلانے سے آپ کو تازہ کھجوریں ملنے کی خوشخبری دی گئی تھی، وہ خشک تنا تھا یا پھلدار درخت؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ درخت تو کھجور ہی کا تھا، لیکن اس پر پھل نہیں تھے، کیونکہ آپ کی ولادت موسم سرما میں ہوئی تھی اور اس وقت کھجور پر پھل نہیں لگتے۔ اس لیے اللہ نے احسان کے طور پر فرمایا، کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ پھر اسی آواز دینے والے نے کہا، اگر تجھے کوئی انسان نظر آ جائے تو اشارے سے کہہ دینا، میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ ان کی شریعت میں ترک کلام کے ساتھ روزہ رکھنا جائز تھا، ہماری شریعت میں چپ کا روزہ رکھنا منع ہے۔ علماء کرام نے اہل کتاب سے نقل کیا ہے کہ مریم علیہ السلام کئی دن تک نظر نہ آئیں۔
لوگ آپ کی تلاش میں نکلے، جب ملی تو ان کی گود میں بچہ تھا۔ وہ حیران رہ گئے اور بولے، مریم تو نے بڑی بری حرکت کی، لیکن یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود ہی تشریف لائی تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نفاس کے 40 دن کی مدت مکمل کرنے کے بعد واپس آئی تھیں۔ انہوں نے کہا، اے ہارون کی بہن، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہارون اس زمانے کے ایک عبادت گزار ولی تھے۔ مریم بھی اسی کی طرح بہت عبادت کرتی تھی، اس لیے لوگوں نے آپ کو اس سے تشبیہ دیتے ہوئے ہارون کی بہن کہہ دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے نبی ہارون علیہ السلام کی طرح عبادت گزار ہو۔ محمد بن کعب رحمۃ اللہ نے آپ علیہ السلام کو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی سگی بہن قرار دیا ہے۔ یہ ان کی غلطی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کئی صدیوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران بھیجا۔ وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا، تم لوگ جو قرآن میں پڑھتے ہو، اے ہارون کی بہن، موسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام سے بہت مدت پہلے گزرے ہیں، پھر یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں، میں نے سفر کر کے مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی۔ آپ نے فرمایا، تو نے انہیں کیوں نہ بتایا کہ وہ لوگ اپنے انبیاء و اولیاء کے نام پر نام رکھ لیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مریم کا ایک بھائی ہارون بھی تھا، جو دینداری، نیکی اور عبادت میں مشہور تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں بدکار عورت تھی، یعنی تیرا بھائی بھی نیک تھا، ماں باپ بھی نیک تھے، پھر تجھ سے یہ غلطی کس طرح ہو گئی؟ جب صورتحال نازک ہو گئی اور اللہ کے سوا کہیں سے مدد کی توقع نہ رہی تو مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھ لو، یہ خود ہی حقیقت کا اظہار کرے گا۔ سب کہنے لگے، لو بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے باتیں کریں؟ جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے قوم کے پاس تشریف لائیں، قوم کے لیے یہ تسلیم کرنا ناممکن ہو گیا کہ بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم سے معجزانہ خطاب کیا۔ وہ حضرت مریم علیہ السلام سے بحث کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ وہ ہم سے مذاق کر رہی ہیں۔ اچانک بچہ معجزانہ طور پر بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں رہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پہلا کلام ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جو بات کہی وہ یہ تھی، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ نے نہ اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا، نہ اللہ کا شریک۔ اس سے عیسائیوں کے اس عقیدے کی نفی ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ بھی خدا تھے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس الزام کی تردید کی جو آپ کی والدہ محترمہ پر لگایا جا رہا تھا اور جس کی وجہ سے خود آپ کو ناجائز بچہ قرار دیا جا رہا تھا۔ آپ نے واضح کیا کہ آپ کو اللہ نے کتاب و حکمت عطا فرمائی ہے اور جسے یہ شرف حاصل ہو اس کی ولادت غیر شرعی طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بہتان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ عیسائیوں کو دعوت مباہلہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا صحیح واقعہ بیان فرمایا اور بتایا کہ صحیح اور سچا واقعہ اسی طرح ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کے گستاخانہ عقائد اور عیسائیوں کے گمراہی پر مبنی عقائد کی تردید فرمائی۔ ارشاد ربانی ہے، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ اس کی اولاد ہو، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی پوری تاکید کے ساتھ یہی بات بیان فرمائی گئی ہے۔ مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم جیسا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، سو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں
اور تم کو حقیقت حال تو معلوم ہو ہی چلی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا اور التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ سو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھی جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث و مناظرہ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ یہ وفد 60 افراد پر مشتمل تھا، جن کے سربراہ 3 افراد تھے، جن کے نام عاقب، سید اور ابو حارثہ بن علقمہ تھے۔ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں، جن میں حضرت مریم علیہ السلام کے حالات اور حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کا بیان ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اگر وہ آپ پر ایمان نہ لائیں اور آپ کی پیروی نہ کریں تو ان سے مباہلہ کیجیے، لیکن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزم و ارادہ دیکھا تو مباہلہ سے باز آ گئے اور صلح کی پیشکش کرنے لگے۔ ان کے سردار عاقب نے وفد کو مخاطب کر کے کہا، اے عیسائیوں کی جماعت، تمہیں خوب معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اور رسول ہیں۔ انہوں نے تمہارے نبی کے متعلق خوب تفصیلی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ جس قوم نے بھی کسی نبی سے مباہلہ کیا ہے وہ نیست و نابود ہو گئی، لہٰذا اگر تم بھی مباہلہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے اگر تم اپنے ہی دین و عقائد پر قائم رہنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے وطن لوٹ جاؤ۔ انہوں نے سردار کی بات مان لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے لی کہ وہ جزیہ دے کر اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے جزیہ کی وصولی کے لیے ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہودی قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ لوگ تو ایمان لانے کی بجائے کفر پر اڑے رہے، انہوں نے آپ اور آپ کی والدہ محترمہ پر نازیبا الزام تراشی کی، اور کچھ یہودی آپ پر ایمان لانے کا دعویٰ کر کے غلو میں مبتلا ہو گئے اور آپ کو اللہ قرار دیا، اور ایک فرقہ نے آپ کو اللہ کا بیٹا تسلیم کیا۔ صحیح ایمان رکھنے والوں نے آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کیا۔ نجات کے مستحق یہی لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ گواہی دے کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے آنے والی ایک روح ہیں، اور جنت ایک حقیقت ہے اور جہنم بھی ایک حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مومن کو جنت میں داخل کر دے گا، اس کے عمل جتنے بھی ہوں، اگر نیکیاں تھوڑی ہوں گی تب بھی ایمان کی برکت سے نجات مل جائے گی۔ عقیدہ تثلیث کی تردید۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح وہ کائنات کے 3 خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل عقیدے کی بھرپور تردید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے آخر میں فرمایا، اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے۔ ایسا کہنے والو، یہ تو تم بری بات زبان پر لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس افطرا سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا ہے، اور اللہ کے لائق نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ وہ تمام جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے۔ اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے، اور سب قیامت کے دن اسی کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ ان آیات میں بیان ہوا ہے کہ اولاد ہونا اللہ کی شان کے لائق نہیں، کیونکہ ہر چیز اس کی مخلوق اور اس کے دستے قدرت کے تحت ہے۔ اس کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، زمین تہس نہس ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو بالکل مناسب ہوگا، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ہے۔ اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، حالانکہ ان کو اسی نے پیدا کیا اور بے سمجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کی۔ وہ ان باتوں سے پاک ہے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں، اور اس کی شان ان سے بلند ہے۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس کے اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہی اوصاف رکھنے والا اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو
اور وہ ہر چیز کا نگران ہے۔ وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے اور وہ بھید جاننے والا خبردار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے جھوٹے دعووں کی تردید کر کے بیان فرمایا کہ خود ساختہ عقیدے تراش کر غلو کا شکار نہ ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں زائد حد سے آگے نہ بڑھیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ اللہ تھے نہ اللہ کے بیٹے، بلکہ اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ بشارت تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ الہ تین ہیں۔ اس اعتقاد سے باز آ جاؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ مسیح اس بات سے آر نہیں رکھتے کہ اللہ کے بندے ہوں اور نہ مقرر فرشتے۔ آر رکھتے ہیں اور جو شخص اللہ کا بندہ ہونے کو موجب آر سمجھے اور سرکشی کرے تو اللہ سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو ان کا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زائد بھی عنایت کرے گا۔ اور جنہوں نے بندہ ہونے سے آر و انکار کیا اور تکبر کیا ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا اور یہ لوگ اللہ کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول اور ان کی والدہ کو اللہ کی نیک اور پاک باز بندی تسلیم کیا جائے۔ اللہ کی روح سے مقصود محض ان کے بلند مقام و شرف کا بیان ہے، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر، اللہ کی اونٹنی کہتے وقت صرف مقام و مرتبہ اور شرف کے اظہار کے لیے اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اسی طرح روح اللہ کا مطلب اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک مقدس اور محترم روح ہے۔ انبیاء الہی کے عقیدہ کی قرآنی تردید۔ عیسائیوں کے علاوہ یہودی اور مشرکین عرب بھی یہ غلط عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکتے پھرتے ہیں۔ عرب کے بعض مشرک قبائل یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جو جنوں کی معزز خواتین سے پیدا ہوئی ہیں۔ اللہ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، اور انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مقرر کیا حالانکہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ عنقریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔ اور مزید فرمایا، ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے، یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ اس وقت موجود تھے؟ دیکھو یہ اپنی گھڑی ہوئی بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے؟ تم کیسے لوگ ہو؟ کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی صریح دلیل ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اپنی بات پیش کرو۔ اور انہوں نے اللہ میں اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا، حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، مگر اللہ کے بندگان خالص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، وہ پاک ہے، اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، بلکہ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے اور بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں، اس کے آگے بڑھ کر نہیں بول سکتے اور اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے، اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں معبود ہوں تو اسے ہم دوزخ